بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کی تعریف۔ آسان الفاظ میں تربیت کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ برے اخلاق و عادات اور غلط ماحول کو اچھے اخلاق و عادات اور ایک صالح پاکیزہ ماحول سے تبدیل کرنے کا نام تربیت ہے۔ تربیت کی قسمیں۔ تربیت کی اجمالاً دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظاہری تربیت، نمبر 2 باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت، ظاہری اعتبار سے تربیت میں اولاد کی ظاہری وضاقتہ، لباس، کھانے پینے، نشست و برخاست، میل جول، اس کے دوست و احباب اور تعلقات و مشاغل کو نظر میں رکھنا، اس کے تعلیمی کوائف کی جانکاری اور بلوغت کے بعد ان کے ذرائع معاش کی نگرانی وغیرہ امور شامل ہیں۔ یہ تمام امور اولاد کی ظاہری تربیت میں داخل ہیں، اور باطنی تربیت سے مراد ان کے عقیدے اور اخلاق کی اصلاح و درستگی ہے۔ والدین کی ذمہ داری ظاہری و باطنی دونوں تربیت ضروری ہے۔ اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تربیت والدین کی ذمہ فرض ہے۔ ماں باپ کے دل میں اپنے اولاد کے لیے بے حد رحمت و شفقت کا فطری جذبہ اور احساس پایا جاتا ہے۔ یہی پیدری و مادری فطری جذبات و احساسات ہی ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال، تربیت اور ان کی ضروریات کی کفالت پر انہیں ابھارتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں یہ جذبات راسخ ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی دینی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو تو اپنے فرائض اور ذمہ داریاں احسن طریقے سے اخلاص کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں۔ تربیت اور قرآن۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اولاد کی تربیت کے بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر و تشریح میں فرمایا، ان کو یعنی اپنے اولاد کو تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ مرد پر اپنے بیوی بچوں کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم فرض ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لیے کوشش کرے۔ تربیت اور احادیث مبارکہ۔ اولاد کی تربیت کی اہمیت کا اندازہ ان احادیث سے بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی باپ اپنے اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھا دے۔ یعنی اچھی تربیت کرنا اور اچھے آداب سکھانا اولاد کے لیے سب سے بہترین عطیہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین کے حقوق تو ہم نے جان لیے، اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جن کا ذمہ دار اور رکھوالا ہے انہیں ضائع کر دے، ان کی تربیت نہ کرے۔ یہ بھی ضائع کرنا ہے کہ بچوں کو یوں ہی چھوڑ دے کہ وہ بھٹکتے پھریں، صحیح راستے سے ہٹ جائیں، ان کے عقائد و اخلاق برباد ہو جائیں۔ نیز اسلام کی نظر میں ناواقفیت کوئی عذر نہیں۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جن امور کا جاننا ضروری ہے اس میں کوتاہی کرنا قیامت کی باز پرس سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، اپنے اولاد کو ادب سکھلاؤ، قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کیا ادب سکھلایا اور کس علم کی تعلیم دی۔ بچوں کی حوصلہ افزائی۔ بچہ نرم گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، ہم اس سے جس طرح پیش آئیں گے اس کی شکل ویسی ہی بن جائے گی۔ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی تعریف سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور اس پر اسے شاباش اور کوئی ایسا تحفہ وغیرہ دینا چاہیے
جس سے بچہ خوش ہو جائے اور آئندہ بھی اچھے کام کا جذبہ اور شوق اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ آج مسلمان معاشرے میں سب سے زیادہ تربیت ہی سے غفلت برتی جا رہی ہے، اور اسلامی تربیت کے لیے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانا یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔